سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کے اندر تین چیزیں مجھے بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ اس دنیا کے اندر، بلکہ فرمایا تمہاری دنیا میں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نفی کر دی کہ میرا تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں مگر دنیا سے محبت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا نیک رفیقہ حیات پسند ہے۔ تیسری بات فرمائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تین باتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ پہلی بات کہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ پھر یہ پسند اتنی آگے بڑھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ نے وہ خوشبو رکھ دی کہ مشک، عنبر اور زعفران کی خوشبوئیں بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے لوگ خوشبو سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آمنہ کے لال ابھی یہاں سے گزر گئے ہیں۔ اور آپ کی ایک خالہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اس کے گھر کیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ ام سلیم کے ہاتھ میں ایک شیشی کی بوتل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے اور ماتھے سے جو پسینہ آ رہا تھا، ام سلیم اس شیشی میں اس پسینے کو بند کر رہی تھی۔ ایک دفعہ جو آمنہ کے لال کی آنکھ کھلی نا، آپ نے فرمایا خالہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں جہاں پر کوئی فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، تو میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جب وہاں پر جاتی ہیں تو میں اس شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کر لیتی ہوں، اور ان کو چند قطرات اس پسینے کی ان کے کپڑوں پہ لگا دیتی ہوں۔ جب وہ راستے سے گزرتی ہیں تو لوگ روک روک کے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی ایسی خوشبو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ نیک بیوی پسند ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی نیک ہو، اس کے ساتھ وفا کرنے والی ہو، اللہ کی عبادت میں کسر نہ چھوڑے، اور خاوند کے ساتھ وفا کرنے والی ہو، آپ نے فرمایا ایسی نیک رفیقہ حیات مجھے پسند ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی
قیام اتنا طویل ہوا کرتا تھا، ہم سمجھتے تھیں ساری رات قیام میں گزر جائے گی، پھر رکوع اتنی طویل ہوتی تھی، ہم سمجھا کرتے تھے کہ ساری رات رکوع میں گزر جائے گی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوا کرتا تھا، گمان گزرتا تھا ساری رات سجدے میں گزر جائے گی، اور ایک مرتبہ ساری رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے اور روتے رہے، فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ یہ آپ کے جو گناہگار بندے ہیں جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اگر تو انہیں عذاب دے دے اللہ پھر بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آمنہ کے لال نے فرمایا اگر میری آنسوں کی لاج رکھ کر ان کو معاف کر دے پھر بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ساری رات رونے میں گزار دی، صبح کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رقت سے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات تو معصوم ہے، آپ سے گناہوں کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، گناہوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس قدر عاجزی کیوں ہے، پھر اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس اللہ نے یتیم مدینہ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ میں تو یتیم تھا اور اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا۔ فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اللہ نے اپنی عطاؤں میں کمی نہیں کی، کسر نہیں چھوڑی، میں اس کی شکر گزاری میں کیسے کسر چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر۔ تو نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر آج ہم اس نبی کے امتی ہو کر نماز سے دور بھاگتے ہیں۔ آج لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر اپنے جبین نیاز کی تذلیل کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کو جب مسائل درپیش آتے ہیں، مشکلات کی چکی میں جب پھنس جاتے ہیں، مسائل کے بھور میں جب الجھ جاتے ہیں اور پریشانیوں میں جب چھکڑ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں او فلاں دربار میں جاتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، فلاں قبر والے کے پاس جاتے ہیں، فلاں پہ چادر چڑھا دیں گے قبر کے اوپر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور رب کے در کو چھوڑ کے کہاں پہ تم سکون تلاش کر رہے ہو؟ چھوڑو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نماز سے رزق کی تنگی ختم ہوگی، نماز سے پریشانیاں دور ہوں گی، نماز سے مشکلات حل ہوں گی، نماز سے مصائب حل ہوں گے، نماز سے صحت ملے گی، شفا ملے گی۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، منکرات سے، گناہوں سے روکتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے نماز۔ اور ہم کہتے ہیں یار چھوڑو نماز کو، دل صاف ہونا چاہیے۔ دل کس سے صاف ہوگا؟ خیانت کرنے سے صاف ہوگا، دل شبہ کرنے سے، شک کرنے سے صاف ہوگا، دل حسد کرنے سے صاف ہوگا، دل بخل کرنے سے صاف ہوگا، امام پر بھی بدگمانی کرنے سے دل صاف ہوگا، مسلمان بندوں کے ساتھ بری نظر رکھ کے بدگمانیاں کر کے اس سے دل صاف ہوگا، اپنے گھر کو جہنم کدہ بنا کر وہاں پہ لڑائی جھگڑے کرنا، مغلظات اول فول بکنا، اس سے دل صاف ہوگا۔ چرس اور افیون پینے والے سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز سے تو دل صاف نہیں ہوتا، اور ہم آپس میں جو بیٹھ جاتے ہیں
کلندری ٹائپ کے جو بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں بزرگوں کی باتیں جو کر لیتے ہیں، اس سے دل صاف ہو جائے گا۔ ای خیال است و محال است و جنوں، اس سے دل صاف نہیں ہوگا بلکہ اس سے دل سیاہ ہوگا، گندا ہوگا۔ اس سے کہاں دل صاف ہوتا ہے؟ اور درباروں میں چادریں کی چڑھاؤ کرنے سے، اس سے تو دل میں غلاظت آئے گی، شرک آئے گا، اور شرک کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، دل صاف نہیں ہوگا۔ دل کس سے صاف ہوگا؟ نماز سے صاف ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، فرمایا کہ یہ میری محبوب چیزیں ہیں۔ پہلی خوشبو، فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے، یعنی جسم کی پاکی خوشبو سے ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ مجھے پسند ہے، فرمایا کہ نیک رفیق حیات پسند ہے۔ اگر انسان کی بیوی نیک ہو تو انسان کے جو سوچے اور برے خیالات آتے ہیں، انسان اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات حبیب کبریا نے فرمائی کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا دل کے پاک ہونے کی چیز بھی آپ نے بتا دی کہ نماز سے دل صاف ہو جاتا ہے، یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبوب 3 چیزیں بتائی، اس مجلس میں آپ کے چاروں یار بھی بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو پھر میں بھی اپنی 3 محبوب چیزیں بتا دوں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت ہے اپنی محبوب چیزیں بتا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اور آپ کے اوپر اپنا مال لٹانا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور تیسری بات کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں میری بیٹی ہے سیدہ عائشہ، یہ نسبتیں اور یہ قسمتیں بھی مجھے بڑی پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اشارے دے کر آگے جاؤں گا چونکہ وقت مختصر ہے، اور میں اپنے موضوع کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے اپنی پسندیدہ کیسی چیزیں بتائیں کہ آمنہ کے لال کا دیدار کرنا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور پھر اللہ نے دیدار بھی کیسے کروایا کہ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں خلوتوں کی تنہائیوں میں آمنہ کے لال کو اپنے گود میں لٹا کر صدیق اکبر نے بلا شرکت غیر آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا۔ کبھی کبھی فاروق اعظم کہا کرتے تھے صدیق اکبر سے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، ساری عبادتیں اور نوافل، جہاد، سارا کچھ لے لو، لیکن جو 3 دن اور 3 راتیں تو نے آمنہ کے لال کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے نا، وہ مجھے دے دو۔ مگر صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ اگر فاروق اعظم اگر تو زندگی کی ساری نیکیاں بھی دے دینا تو میں نے آمنہ کے لال کے ساتھ جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہیں اس میں سے ایک لمحہ بھی تجھے نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ محبوب کے ساتھ تنہائی میں ملنا وہی جانتے ہیں، عام لوگ، گوار لوگ، جاہل لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اپنی پسندیدہ چیزیں بتائی نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں بھی اپنی محبوب 3 چیزیں بتا دوں۔ فرمایا اجازت ہے تو بھی بتا دے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ پہلی چیز امر بالمعروف کرنا، معروفات کی اشاعت کرنا، یہ بڑا پسند ہے۔ اور دوسری چیز نہی عن المنکر کرنا، برائیوں سے، گناہوں سے روکنا، یہ بڑا پسند ہے۔
اور تیسری بات حضرت فاروق اعظم نے فرمائی کہ سادہ لباس پہننا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اب میں تفصیل تو بیان کر نہیں سکتا چونکہ وقت نہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتا دوں۔ فرمایا اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے۔ پہلی چیز بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، اور ننگے لوگوں کو کپڑا پہنانا یہ مجھے بڑا پسند ہے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ حضرت عثمان کا خاص مشغلہ تھا۔ آخری وقت بھی جب بھوکے تھے اور پیاسے تھے، 40 روز کا محاصرہ تھا اور کھانا پینا بند تھا، آب و دانہ بند تھا، ایسے حالت میں بھی حضرت عثمان قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جب دشمن نے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے سینے پہ سلاخیں اتاری، حضرت عثمان کو شہید کیا، اس وقت بھی قرآن کریم کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عثمان کی زبان پر تھی۔ حضرت عثمان آخری وقت بھی قرآن پڑھتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری بھی محبوب 3 چیزیں ہیں، میں بھی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہمان نوازی کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اور گرمی میں روزے رکھنا مجھے بڑا پسند ہے، اور تیسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ جب آمنہ کے لال کے 4 خلفائے راشدین نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کر دیں، ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں عرش سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرش پہ بیٹھ کے آپ یہ باتیں کر رہے تھے اور عرش پہ آپ کی باتیں سنائی دی جا رہی تھی، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جبرائیل جا اپنی بھی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کر اور میری بھی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بھی انسانوں میں سے ہوتا تو پھر میری بھی پسند کی 3 چیزیں سن لیجئے۔ پہلی چیز فرمایا کہ عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں عبادت گزار غریب لوگ، ایسے غریب نہیں جو نماز کے قریب نہ آتے ہوں، سوٹا تو لگاتے ہوں لیکن نماز کے قریب نہ آتے ہوں، ذکر کے قریب نہ آتے ہوں، ایسے غریب لوگ نہیں، وہ غریب لوگ جو عبادت گزار ہوں۔ فرمایا گیا جو عبادت گزار غریب لوگ ہوں وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسے عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، اور دوسری بات کہ جو کثیر العیال ہو لیکن تنگ دست ہو ان سے محبت کرنا یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، اور تیسری بات فرمائی کہ گمراہوں کو راہ راست پر لانا، جو بھٹکے ہوئے ہوں ان کو صحیح نہج پہ استوار کرنا، صحیح راستہ ان کو دکھانا، یعنی ایسے لوگ جو دنیا کے لہو و لعب میں مگن ہو گئے، محو ہو گئے اور خالق کا در بھول گئے، جبرائیل امین نے فرمایا کہ ان کو اللہ کا در بتانا یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے فرمایا ہے کہ آخر میں میری بھی پسندیدہ چیزیں بیان کر دو۔ اب تو صحابہ کرام بڑے اشتیاق سے دیکھنے لگے کہ ہمارے رب کو کون سی چیزیں پسند ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ ایسا بندہ کہ جس کو اللہ نے تنگ دست کر دیا، فاقے پہ فاقے آ رہی ہیں، مگر ایسی حالت میں بھی وہ رب کے شکوے بیان نہیں کرتا کہ اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اور تو میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسے شکوے بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کہتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ میں اچھی حالت میں ہوں۔ صبر کرنے والا فاقد، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ، نیکی میں آگے بڑھنے والا بندہ۔ ہم دنیا میں تو آگے بڑھتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں آگے بڑھنے کے لیے تو ہمارا کوئی ثانی نہیں ہوتا، مگر نیکیوں میں سبقت کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو۔ اور تیسری بات جو اللہ کو پسند ہے، فرمایا کہ ایسا گنہگار بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ بندہ بھی مجھے بڑا محبوب ہے۔ گناہوں پہ نادم ہونے والا، حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر ان جہنمیوں کی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صحابہ بھی شفاعت کریں گے، جنتی بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، مگر ایک بندہ ایسے ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پلکوں کا ایک بال اس کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ اس سے گناہ ہوا تھا اور یہ نادم ہو گیا تھا، شرمسار ہو گیا تھا، اور گناہ کے اوپر نادم ہو کر اس کے آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکل گیا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، لہٰذا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ جبرائیل سے کہیں گے صدا لگا دو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی بخشش پلکوں کے بال کی گواہی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ تو ایسا بندہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں اور خلفائے راشدین اور جبرائیل امین کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اسے اپنا پسند بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور جو اللہ کی پسندیدہ بندے ہیں ہمیں ان میں شامل راست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔